میر حسن میں خوش آمدید۔ جدید AI کے انداز میں اسلامی معلومات۔ اچھا، تو سفر کا مہینہ جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے نا، بہت سارے سوالات اور کہہ لیں کہ کچھ خدشات بھی ذہن میں آنے لگتے ہیں۔ مطلب کیا یہ مہینہ واقعی منحوس ہے یا یہ سب صرف سنی سنائے باتیں ہیں، وہم ہے؟ چلیں آج اسی موضوع کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ اور یہی وہ سب سے بڑا سوال ہے نا؟ کیا صفر کا مہینہ واقعی بدقسمتی کا وقت ہے؟ یہ کوئی آج کا سوال نہیں ہے، یہ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ اور سچ پوچھیں تو آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو اس عقیدے اور حقیقت کے بیچ میں تھوڑا کنفیوز نظر آتے ہیں۔ تو اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہم ایک بہت ہی زبردست محاذ کا سہارا لیں گے۔ یہ ہے فہم صفر المظفر نامی ایک کورس۔ اصل میں یہ کورس ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس پورے معاملے کو سمجھنے میں مدد کرے گا، تاکہ ہم سنی سنائی باتوں سے نکل کر اصل حقیقت کو جان سکیں۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے صفر، توہمات اور حقیقت۔ اس حصے میں ہم ذرا ان عام عقائد کو دیکھیں گے جو اس مہینے کے ساتھ جوڑ دیے گئے ہیں۔ اچھا، تو وہ کیا باتیں ہیں؟ اکثر سننے میں آتا ہے کہ بھائی سفر میں شادیاں نہیں کرنی چاہیے، کوئی نیا کاروبار یا کام شروع نہ کرو، سفر سے بھی پرہیز کرو۔ کچھ لوگ تو اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ مانتے ہیں کہ اس مہینے میں آسمان سے آفتیں اور بلائیں نازل ہوتی ہیں، اور خاص طور پر وہ 13 تاریخ 13 تیلی، اسے تو بہت ہی منحوس سمجھا جاتا ہے۔ تو یہاں آ کر ایک بڑا واضح فرق نظر آتا ہے۔ ایک طرف تو یہ عام خیال ہے کہ صفر کا مہینہ منحوس ہے، لیکن دوسری طرف جب ہم اصل تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو وہاں مرکزی بات یہ ہے کہ کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی بھی وقت اپنی ذات میں منحوس نہیں ہوتا۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ بدقسمتی کا تصور آیا کہاں سے؟ اس کا تعلق آخر ہے کس چیز سے؟ اچھا، اگر وقت منحوس نہیں ہے تو پھر یہ جو مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں ان کی اصل وجہ کیا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہم اپنے دوسرے حصے میں تلاش کریں گے، یعنی نحوست کی اصل وجوہ۔ اور یہاں نا سوچ کا زاویہ بالکل بدل جاتا ہے۔ یہ کورس ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اس بات پر دھیان دینا چھوڑ دیں کہ مشکل کب آئی، بلکہ اس پر غور کریں کہ وہ کیوں آئی۔ یعنی فوکس وقت اور شگون سے ہٹ کر ہمارے اپنے اعمال اور اللہ کی مرضی پر چلا جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اس ماخذ کے مطابق 21 ایسے کام بتائے گئے ہیں جو ہماری زندگی میں مشکلات اور آفتوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ اب یہ نمبر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ مسئلہ شاید مہینے یا وقت میں نہیں، بلکہ کہیں نہ کہیں ہمارے اپنے اعمال میں ہے۔ اور یہ کوئی سنی سنائی باتیں نہیں ہے، ان تمام باتوں کی بنیاد قرآن اور حدیث پر ہے۔ یہ کورس بہت واضح طور پر ان 21 کاموں کی لسٹ دیتا ہے جو پریشانیوں کی وجہ بن سکتے ہیں، اور ہر بات کے پیچھے ٹھوس مذہبی دلیل موجود ہے۔ تو ٹھیک ہے، وجوہات تو ہم نے جان لی، اب حل کی طرف بھی تو بڑھنا ہے نا۔ تو ہمارا تیسرا حصہ اسی بارے میں ہے، آفات سے بچاؤ کے اعمال۔ دیکھیں، جس طرح اس کورس میں مشکلات کی وجوہات بتائی گئی ہیں، بالکل اسی طرح حفاظت کے لیے 8 ایسے آزمودہ اعمال بھی بتائے گئے ہیں جو ہمیں ایک مثبت اور عملی راستہ دکھاتے ہیں۔ اچھا، ان میں کیا شامل ہے؟ سب سے پہلی اور اہم چیز ہے اللہ کی ذات پر پختہ یقین اور بھروسہ۔ پھر آتا ہے صدقہ اور خیرات، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دعا اور عبادت کا اہتمام کرنا، اور ہاں، اپنے اخلاق اور کردار کو بہتر بنانا۔ اور سب سے اہم بات، یہ کوئی صرف سفر کے مہینے کا ٹوٹکا نہیں ہے، یہ تو زندگی گزارنے کا ایک مکمل طریقہ ہے، ہمیشہ کے لیے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ کورس کچھ اور مخصوص روحانی معاملات پر بھی بات کرتا ہے، جیسے نظر بد، جادو یا جنات کے اثرات۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے لوگ اکثر پریشان رہتے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ تو ان خاص پریشانیوں سے بچنے کے لیے اس ماخذ میں 16 ایسے طریقے بتائے گئے ہیں جن کی بنیاد بھی قرآن اور حدیث ہی ہے، اور یہ طریقے ان روحانی مسائل سے حفاظت میں مدد دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان طریقوں میں کیا شامل ہے؟ قرآن کی کچھ خاص صورتیں جیسے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کرنا، صبح اور شام کی مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا، کوشش کرنا کہ ہر وقت باوضو رہا جائے، اور ظاہر ہے ہر طرح کی برائی سے اللہ کی پناہ مانگنا۔
تو اب سب سے اہم سوال کہ اس ساری معلومات کا کرنا کیا ہے؟ آگے کا راستہ کیا ہے؟ ہمارا آخری حصہ اسی پر بات کرے گا، علم اور عمل، یعنی ہمارا راستہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث جہالت کا علاج سوال کرنا ہے، دراصل اس پوری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ سیدھی سی بات ہے، خوف اور وہم پر قابو پانے کا سب سے بہترین طریقہ علم حاصل کرنا ہے، کیونکہ یہ جتنے بھی غلط عقیدے ہیں نا، ان سب کی بنیاد لا علمی پر ہی کھڑی ہوتی ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ وراثت میں ملے ہوئے ڈر اور سنی سنائی باتوں پر چلنے کے بجائے ہمیں اپنے ایمان کو علم کی روشنی سے طاقت دینی چاہیے۔ جب علم کی روشنی آئے گی نا، تو یہ توہمات کے اندھیرے خود بخود چھٹ جائیں گے۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے، ہمیں اپنی زندگی کو کس چیز کی بنیاد پر گزارنا چاہیے؟ کیا ان روایات پر جو نسلوں سے بس چلی آ رہی ہیں، یا پھر ایک ایسے روحانی راستے پر جو علم پر، سمجھ بوجھ پر اور تحقیق پر مبنی ہو؟